كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ. رواہ الامام البخاری. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے کچھ موضوع سے ہٹ کر ہمارے دروس حدیث اور دروس قرآن کے متعلق کچھ بنیادی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں. اس سے پہلے والے ہفتے میں ایک سیریز اور ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. اسر اور اغلال، یہ دو لفظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور باہر سارے بچے ہیں. بیٹا وہ دانیال، وہ کھڑکیاں بند کرو، بچے بہت شور میں. تو یہ دو لفظ ہیں جو قرآن نے 9ویں پارے میں استعمال کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. بلکہ ان دو لفظوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمام انبیاء کی محنت کا اور تمام انبیاء کی دعوت کا ایک بہت اہم حصہ ہیں. میں نے ویسے تو جب یہ لفظ پر بولنا شروع کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہ بھی ہو تو یوٹیوب پر آپ سن لینا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ایسا وقت ہوتا ہے جیسے رات کے 12 بجے جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو جیسے یہ ظاہری اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے، ایسے ہی انبیاء اس دور میں تشریف لاتے ہیں جب کائنات میں انسانوں کے دلوں میں ایسا اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے اور معاشرہ، سماج ظلم و ستم کا ایک گہوارہ بن چکا ہوتا ہے. تو انبیاء آتے ہیں. اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کی کوئی شکل باقی نہیں ہے. اب علماء، صلحاء انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے الگ الگ نہج پر کام کرتے رہیں گے، ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب آیا کرتے تھے تو ایسا وقت ہوتا تھا کہ انسانوں میں ظلم و ستم عام اور طرح طرح کے بوجھ معاشرے کے کندھے پر لاد دیے جاتے تھے. عجیب عجیب رسومات ہوتی تھیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم میں، اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ غیرت ایک اتنا بڑا بوجھ تھا کہ اس بوجھ کی وجہ سے انسان اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن. اور میں ابھی فجر میں جو ہمارا خلاصہ ہوتا ہے اس میں 4-5 ساتھی جوائن کرتے ہیں، تو 9ویں پارے میں ہم پہنچ گئے. تو میں وہاں عرض کر رہا تھا، وہ موضوع ہی ویسا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو عام بات ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن اس دور میں بیٹوں کی بھی خیر نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیے، بیٹیاں تو ٹھیک ہے غیرت کے نام پر دفن ہوتی تھی، یہ تو عام رواج تھا. اور جس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی تو وہ یا تو پیدا ہوتے ہی بیٹی کو دفن کرتا، اور اگر کچھ دن کسی وجہ سے باقی رکھا تو وہ منہ چھپاتے پھرتا تھا کہ اس کے گھر میں اتنے دن سے بیٹی پڑی ہوئی ہے اور اس نے دفن نہیں کیا. یہ سماج کا رواج تھا. اچھا، بیٹوں کی بھی کوئی خیر نہیں. عجیب علماء نے واقعات لکھے ہیں کہ جو بیٹے بچ جاتے ان میں سے کچھ بیٹے
وہ جو بت ہوتے ہیں ان کے نام پر بطور چڑھاوا کے بلی دیے جاتے تھے. جیسے کوئی آدمی ہے، اس نے کوئی نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں میرے فلاں چہیتے بیٹے کو اس بت کے سامنے بلی چڑھاؤں گا. اب سوچیے، اور وہ باقاعدہ لا کر ذبح کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو. تو یہ تو عام ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، لیکن بیٹوں کی بھی کوئی خیر نہیں تھی. اللہ کروڑوں سلام نازل فرمائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ تشریف لائے اور ان تمام بوجھوں کو، یہ جو فضول چیزیں انسانوں میں داخل ہو گئی تھیں، ان کو ختم فرمایا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ابھی بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ میڈیا اس کو سامنے لاتا نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھ لو گاؤں دیہاتوں میں اور وہ کیرلا میں، ساؤتھ میں ابھی 1-2 سال پہلے ایک خبر عام ہوئی بھی تھی. ہندی میڈیا نے اس کو، پرنٹ میڈیا نے اس کو شائع کیا تھا کہ 2 بیٹیاں اور ماں باپ دونوں نے ایک بت کے سامنے کوئی نظر مانی تھی کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، لیکن وہ نظر نہیں ہوئی تو چاروں نے مل کر ایک ساتھ گھر میں خودکشی کی. بیٹیوں نے بھی، باپ، اچھا یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، باپ تو میرا خیال ہے کسی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. تو یہ جہالت آج بھی کچھ کم نہیں ہے. شرط یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آئینہ دکھانے والا نہیں ہے. تو یہ جو 2 لفظ ہیں، یہ ایک پوری سیریز کا میں نے عنوان دیا ہوا ہے، اسر اور اغلال. اس کی الگ الگ تشریحات اور بڑی تفصیلات علماء نے لکھی ہیں. آپ اس کو خلاصے کے طور پر یہ سمجھیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو اپنے کندھوں پر فضول چیزوں کا بوجھ لاد لیتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لا کر ان بوجھوں کو ہلکا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایک مثال یہ بھی دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادشاہ اپنے سر پر 11 کلو کا تاج اینی ٹائم لے کر گھومتے تھے. 11 کلو کا تاج، اتنا وزن آج ہمارا کولی بھی نہیں اٹھاتا، اور اس زمانے میں بادشاہ لے کر گھومتے تھے. جو بیچارہ بوڑھا بادشاہ ہو جاتا، وہ اتنی بوجھ اٹھانے کی سکت نہ رکھتا، تو اس کی جہاں کرسی ہوتی اس کے اوپر ایک زنجیر لٹکائی جاتی، وہ اس میں لٹکا ہوا ہوتا لیکن اس کے سر پر لٹکا ہوتا، وہ اس کو لے کر گھوم رہا ہے. سر ڈھانکنا واقعتاً شرف کی علامت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اور تمام انبیاء نے سر ڈھانکنے کی سنت کو جاری کیا ہے. لیکن سر کو ڈھانکنے میں اتنا غلو سے کام لینا کہ 11 کلو کا تاج پہن کر گھومنا پڑے، یہ بڑی زیادتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لا کر انسانوں کے اس بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں اور انسان کو بالکل اسی نہج پر، اسی طریقے پر لا کر کھڑا کرتے ہیں جو فطرت کا، نیچر کا تقاضا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل آسان زندگی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھیے، حیرت ہوتی ہے کہ اتنی عظیم شخصیت جو عرش کے قریب جا کر آئی، اس کی معصومیت کا، اس کے بھولے پن کا، اس کے سادگی کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ ایک ایرانی صحابی، ایران کے تھے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا ایران جانا آنا بہت تھا. ایران کے بعد کا یہ جو علاقہ ہے نا، ہندوستان تک اور چین تک، یہ علاقے کھانے پینے کے اعتبار سے بڑے چٹپٹے ہیں. ایران، افغانستان، پاکستان، یہ ہمارا انڈیا، اور ادھر چائنا تک آپ جائیے، ہمارے علاقوں میں کھانے میں چٹپٹا پن بہت پسند کیا جاتا ہے. عربوں میں یہ نہیں ہے، ابلا ہوا گوشت تو وہ لوگ کئی کلو ایک ساتھ کھا جاتے ہیں. ان کا کھانا آپ دیکھیے. یہ جو اتنا علاقہ ہے، یہاں کھانے میں جب تک 3-4 تڑکے مسالے نہ ڈالے جائیں کھانا اچھا نہیں لگتا. تو ایک صحابی تھے، ان کا ایران جانا آنا بہت تھا، اور وہ ایران سے اچھے اچھے قسم کے مسالے لاتے تھے، اور ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا سالن مدینے میں بڑا مشہور تھا. ایک دفعہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے ابھی ایک سالن بنایا ہے اور بہت تھوڑا سا ہے، اور میرے پاس مسالہ اتنا ہی تھا کہ میں اتنا ہی بنا سکتا تھا، آپ چلیے میرے ساتھ چل کے کھانا کھا لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کے لیے ساتھ میں دے دینا. سادگی دیکھیے. تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اتنا سا بنایا، آپ کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، وہ بچے گا نہیں بچے گا، آپ ابھی سے عائشہ کو پیش کر رہے ہیں رضی اللہ عنہا. چونکہ اما عائشہ اللہ کے نبی کو بڑی پیاری تھی اور آپ کم عمر بھی تھی، اس لیے آپ تقاضوں کا خیال رکھتے تھے.
تو وہ کہنے لگے نہیں ہو سکے گا. تو اللہ کے نبی کہنے لگے میں نہیں آتا پھر شادی میں کھانے میں. وہ صحابی کہنے لگے کوئی راستہ نہیں ہے, اگر آنا چاہو تو آ جاؤ, باقی سالن اتنا ہی ہے کہ بس ہم 2 کھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کام کرو, اس میں پانی ڈال دو. وہ صحابی کہنے لگے اگر پانی ڈالیں گے تو مسالے ڈھیلے ہو جائیں گے, شوربہ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذائقہ بھلے ہی کم ہو جائے لیکن لوگ زیادہ ہو جانے چاہیے, اور ہم 2 ہیں, 3 اگر ہوں گے تو اللہ کی برکت شامل ہوگی. اب یہ جو حدیث پڑھو نا, یہ واقعات جب پڑھو نا تو سادگی کا احساس ہوتا ہے کہ کس قدر سادگی تھی. آج اگر کوئی آدمی اس طرح بول دے میرے ساتھ سالن باندھ دو تھوڑا سا, تو لوگ اس کو ارے کیسا آدمی ہے کہ نہیں ایسا. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لا کر انسانوں کو سادہ زندگی, اور سادگی میں اس دن جینس کی پینٹ پر بھی بات کر رہا تھا. یہ تنگ جو جینس کی پینٹ ہوتی ہے مجھے دیکھ کر نا پسینہ آتا ہے کہ یہ کیسا پیشاب کرتا ہوگا, کیسا استنجا کرتا ہوگا. اب یہ جو میری شلوار ہے کبھی اس کا موٹا کپڑا ہو جاتا ہے تو اس میں تنگی ہوتی ہے, وزنی بھی ہو جاتا ہے اور وہ گرم بھی ہوتا ہے. اب یہ جینس کی پینٹ پہننے والوں کو میں دیکھتا ہوں, یہ وہ کپڑا ہے جو پہلے وہ جو ٹرک ہوتے ہیں جن کے اندر کھانے پینے کا سامان, تو اس پر جو ٹاٹ باندھتے تھے یہ اس طرح کا کپڑا ہوتا ہے. اس کے اندر نہ پانی جائے نہ ہوا جائے, کچھ نہ جائے, پھر اندر سے کیا نکلے. لیکن بس فیشن نے ہمارے معاشرے کا, ہمارے سماج کا بیڑا غرق کیا ہوا. بچے پہنتے اس میں ایک ڈھیلی ہوتی ہے تو وہ بھی تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اس میں جو تنگ ہوتی ہے چست بالکل چپکی ہوئی بدن سے, اس پر تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور ایک فیشن اور چلا ہے آستینیں تنگ سلانے کا, وہ بالکل چمٹی ہوئی آستین کڑک ہے. میں دیکھتا ہوں تو اس سے ایسا بھی نہیں کیا جاتا, وہ اتنی کڑک آستین ہوتی ہے کہ وہ بیچارے سے ایسا بھی نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ تنگ ہے نا. اگر وہ اس کو کھینچتا ہے تو یا تو کہیں سے پھٹنے کا ڈر ہے یا وہ کھینچا ہی نہیں جاتا. اللہ کے بندو اپنے آپ کو فیشن میں اتنا مت جکڑو. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں تو وہ یہ اسر اور اغلال, یہ جو معاشرے کے بوجھ ہیں, ان کو ہلکا کرتے ہیں. افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے یہاں کئی وجوہات کی بنیاد پر, کئی وجوہات جیسے انا ہے, تکبر ہے, کتنے کام ایسے ہیں جو ہمارا سماج صرف انا کی وجہ سے جی نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں بھئی ایسا؟ اب میں کیا کیا مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں, وقت ہمارے پاس ویسے ہی کم ہوتا ہے. صرف انا کی وجہ سے کتنے رشتہ داروں میں اختلاف ہے, جی چاہتا ہے کہ یار اس سے مل لوں, یہ میرے بچپن کا ساتھی ہے, میں نے اس کے ساتھ بچپن میں مٹی میں وقت گزارا, ہم ساتھ کھیلتے تھے, لیکن صرف دل میں ایک پنجرا لگا ہوا ہے انا کا کہ اگر مل لوں گا تو میری انا ٹوٹ جائے گی. انا ایک عنوان بنا ہوا ہے, اپنی بڑائی. تو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے, اور یہ جو معاشرے کے بوجھ ہیں اس کو ہم کو خود ہلکا کرنا پڑے گا. اس کو خود ہم کو ہلکا کرنا, کوئی فرشتہ یا کوئی انسپیکٹر یا کوئی پولیس افسر یا کوئی سرکاری عہدیدار آ کر ہلکا نہیں کرے گا. وہ تو ان چیزوں کا مزہ لیتے ہیں, اور یہ بوجھ جب تک برداشت کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں انسان ان چیزوں کی وجہ سے مجبور ہو کر غلط فیصلے لیتا ہے. آج اس نشست میں شادی کے اور نکاح کے منکرات پر اور نکاح کے معاملے میں جو اسر اور اغلال ہمارے معاشرے نے ہمارے سماج پر ڈال دیا ہوا ہے اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اللہ آسان فرمائے. دیکھو نکاح اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ انبیاء نے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ آسان بنایا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں دینداری نے بھی مشکلات کھڑے کر دیے. بعض لوگ جو ذرا سے دیندار ہو جاتے ہیں نا, وہ نکاح کے لیے لکھنؤ سے حضرت کو بلا رہے ہیں, ان کے آنے جانے کا فلائٹ کا خرچہ, پھر وہ آئیں گے تو ان کو یہاں رکھنے کا خرچہ ہے, پھر وہ یہاں سے جائیں گے تو کچھ ہدیہ بھی تو اخلاقی فریضہ ہے. پھر اگر وہ بیمار ہیں سیمار ہیں, ان کے کھانے کا کچھ معاملہ الگ ہے تو ان کے کھانے کا پروٹوکول الگ, کم نمک کا چاہیے, کم میٹھا چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ بولیے, ساری بزرگیاں ختم ہو گئی آپ پر.
حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح فرمایا تو نکاح کرنے کے 2-4 دن کے بعد مسجد نبوی میں آئے تو یہاں کپڑوں پر بڑے بڑے داغ تھے، نشان تھے. اچھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی تھے، ایسا بھی نہیں کہ غریب آدمی تو نکاح کر لیا تو ختم ہوگا، مالدار آدمی تھے، اس زمانے کے اعتبار سے بڑے مالدار تھے. تو ان کی یہاں کپڑوں پر، چادروں پر دھبے لگے ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ دھبے کائے کے ہیں؟ کہنے لگے یہ میری سسرال والوں نے کچھ زیادہ عطر لگا دیا. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اچھا آپ کا نکاح ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ مجھے بلا لیتے، کچھ بول دیتے، کوئی اطلاع ہی دے دیتے، خبر کر دیتے. اب دیکھیے اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، وہ بھی مدینے میں ہیں، لیکن نکاح ہے. جیسے ہم لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، جیسے روزانہ بستر پر آرام کرتے ہیں، جیسے استنجا کرتے ہیں، جس طرح یہ ضروریات ہے ایسے ہی انسانی معاشرے میں نکاح بھی ایک ضرورت ہے. کیا کھانے کے لیے ہم حضرت کو فون کرتے ہیں کہ حضرت ایک لقمہ آ کر آپ ہمارے دسترخوان پہ کھا لو؟ تو پھر یہ تکلفات کیوں اتنے سارے؟ بعض لوگ بڑی ضد. اب وہ گولی بار جو علاقہ ہے ہمارے سانتا کروز کا ایسٹ کا جو علاقہ ہے گولی بار، وہاں میرے گاؤں کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، بلکہ پورا ہمارا ودر بھرا ہوا ہے. تو جو میرے ضلع کے یا میرے دیہات سے قریب کے لوگ ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ ہماری بچی کا، ہمارے بچے کا نکاح ہے. اب میں یہاں سے بھاگتے ہوئے رکشے سے جاتا ہوں، کبھی وہ اسکوٹر لاتے ہیں، کبھی گاڑی لاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جہالت، نہ سمجھی اور ایک طرح کا غرور کہ ہمارا نکاح فلاں مولانا صاحب نے پڑھا ہے. نکاح تو صرف یہ ہے کہ بچی بول دے کہ مجھے یہ لڑکا قبول ہے اور لڑکا بول دے میں اس لڑکی کو قبول کرتا ہوں، ختم بات. ان دو چیزوں کا، اور مہر طے ہو جائے، بس ختم. نکاح میں وہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی حیثیت بھی سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے بس برکت کے طور پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں، خطیب آ کر ان کو پڑھ دیتا ہے، قاضی آ کر ان کو پڑھ دیتا ہے، اور لڑکی سے ایجاب اور قبول کروا لیتا ہے، ختم بات. ہمارے یہاں تو بڑے حضرت ہی چاہیے اور ان کا ہی ایجاب و قبول چاہیے، اور ان کا ہی وہ ہندی میں کیا کہتے ہیں، آشیرواد چاہیے، اس کے بغیر. نکاح اتنی بڑی اہم ضرورت ہے کہ آپ دیکھیے پوری دنیا، اسباب کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا اس ایک رشتے پر ٹکی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ ساری نکاح کی تو برکت ہے، سب نکاح کی برکت ہے. لیکن ہمارے معاشرے نے، ہمارے سماج نے نکاح کو جتنا مشکل بنایا ہوا ہے. اچھا، اصل ابھی تک کی اس چیز پر بات ہوتی تھی کہ نکاح سستا کرو، سستا کرو، سستا کرو، کم خرچہ کرو، کم خرچہ کرو. یہ تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی. اب میں نکاح کے منکرات آپ کو گناتا ہوں 5-10 منٹ میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کیا ہوا ہے. سب سے پہلے نکاح کی عمر پر آتے ہیں. نکاح کی عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کتنی عمر میں فرمایا؟ بولو کسی کو؟ 25 سال. 25 سال. آپ کتنے عمر کے تھے؟ 25 سال. اور اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر چنی اس زمانے کے اعتبار سے، ورنہ اس زمانے میں 18، 19، 17، 16 میں نکاح ہو جاتا تھا. کیونکہ ایک تو عرب کا علاقہ گرم ہے، کھانے پینے میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی گرم ہوتی ہے، اور وہاں جوانی کا گروتھ زیادہ ہے. ہمارے یہاں بچہ عام طور سے 16 سال میں، 17 سال میں بالغ ہوتا ہے، وہاں جلدی ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں اور جلدی ہوتے ہیں. پھر جوانی کی قوت. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا. اب ہمارے یہاں بھی کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 25 بہت ہو گئے. اب 30 سال کی عمر میں وہ نکاح کرتا ہے. 30 سال کی عمر میں نکاح نہیں کرتا، لڑکی ڈھونڈنے نکلتا ہے. ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں جب تک ہمارا بیٹا خود کے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتا وہاں تک ہم نکاح نہیں کریں گے. اب اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا. اب آپ لڑکی ڈھونڈنے نکل رہے ہو. یہاں میں بیٹھ کر زنا کے برائیوں پر 1 لاکھ درس دے دوں. کتنے؟ 1 لاکھ. کہ زنا میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. لیکن جوانوں کا نکاح نہ کراؤں نا، معاشرے میں زنا خون کی طرح دوڑے گا.
بھوکے کو سامنے بیٹھا کر میں روٹی کے نقصانات بتاؤں، شوگر کے نقصانات بتاؤں، وہ بولے گا نہیں کچھ نہیں، ابھی تو مجھے کھانا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا کو کاٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح ہے تو ہم کو اسی کو اختیار کرنا پڑے گا، بھوک کو مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ کھانا ہے تو ہم کو کھانا ہی لانا پڑے گا، وظیفے پڑھنے سے کتنی تاخیر سے شادی، کتنی تاخیر سے 30 سال کے بعد، 27 سال کے بعد بچہ ڈی اے بی اے کیا کیا ڈگریاں ہیں وہ سب کر لیا ہوتا ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ جاب لگنے دے، کم سے کم کوئی پرائیویٹ کمپنی میں۔ اچھا اللہ کہتا ہے کہ رزق ملے گا بیوی آنے کے بعد، تم کہتے ہو پہلے رزق ملنا چاہیے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نکاح ہونے کے بعد، تم کہتے ہو کہ ہم بچہ پہلے پیدا کروا لیں گے۔ قرآن کہتا ہے انکحوا الایام منکم ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہوں گے تو نکاح کی برکت سے ہم تم کو مالدار بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایمان نصیب فرمائے۔ اچھا دیر سے نکاح کرنے کے اتنے نقصانات ہیں، اتنے نقصانات ہیں، اتنے نقصانات ہیں، روحانی اعتبار سے بھی اور سائنٹیفکلی بھی، میڈیکلی بھی۔ یہ جو طلاق کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن، اس کے بارے میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے اور آدمی محبت کے بجائے اپنی پالیسیاں چلانا چاہتا ہے، چالاک ہو جاتا ہے نا۔ 25 سال 22 سال کے نوجوان کا نکاح کرا دو، وہ کیسی بھی بیوی میں خوش رہے گا، کیسی بھی مل گئی نا خوش ہو جائے گا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ لیکن 30 سال کا لڑکا سب دیکھے گا اور نکاح ہو کر گھر پہ آ بھی گیا نا تو پھر وہ اپنی چلانے کی سوچے گا، کیونکہ اس کا مزاج بن گیا ہے نا اپنی چلانا، بڑی عمر ہو گئی نا، سمجھ آ گئی اور چالاک ہو گیا۔ اور گھر قانون سے نہیں چلتا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، گھر کبھی بھی، گھر چلانے کا واحد اصول ہے محبت۔ گھر چلانے کا کیا اصول ہے؟ قانون سے نہیں چلتا۔ تاخیر سے نکاح، اس کا ایک بڑا نقصان اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ دیر سے نکاح کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ابھی نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تعلیم باقی ہے، پڑھنا لکھنا باقی ہے، پہلے بچے کو پڑھ لینے دو، کیا ضرورت ہے؟ نکاح کے بعد بھی تو پڑھ سکتا ہے، نکاح کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے، کئی بچے تھے ایسے میوات کے، ہریانہ کے، مدھیہ پردیش کے۔ مدھیہ پردیش کا ایک علاقہ ہے مرواس، آپ گئے ہوں گے شاید، وہ پورا ضلع ہے اور پورا وہاں کا اپنا ایک کلچر ہے، وہاں 17-18 سال میں نکاح ہو جاتا ہے۔ میوات آپ جائیے، بہت کم عمر میں وہاں نکاح ہو جاتے۔ اس علاقے کے بچے نکاح کے بعد آتے مدرسے میں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور وہ مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہیں۔ کیا کالج والے یہ کر نہیں سکتے؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تاخیر سے شادی کرنے کی وجہ سے ارتداد 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، 8 لاکھ لڑکیاں۔ اور آپ یہ جو ضلع ادھیکاری ہوتے ہیں، سرکاری دفاتر ہوتے ہیں، ان کے سامنے جا کر دیکھیے فہرست لگی، چونکہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی مسلم اور غیر مسلم کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس کو اعلان کر کے چھاپتے ہیں، شائع کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے اور یہ بچی ہے، یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے، یہ دونوں آپس میں نکاح کر رہے ہیں، آ کر دیکھ لیں۔ ان کے وارثین، ان کے رشتہ داروں کو اگر اس پر کوئی آبجیکشن ہو تو کورٹ میں اپنا فیصلہ کروا لیں، آپ جا کر دیکھ لو۔ تو تاخیر سے نکاح، اپنے بچوں کا جلدی نکاح کراؤ۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، یہ موضوع مستقل ایک اکیڈمک موضوع ہے، اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہاں اس کو بطور ایک پوائنٹ کے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرو، ایک کھانا جب تیار ہو جائے، ایک جنازہ جب تیار ہو جائے، اور ایک بیٹی جب جوان ہو جائے۔ اچھا ان تینوں چیزوں میں باریکی یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں جب تاخیر ہوگی تو یہ تینوں بھی چیزیں بد مزہ ہو جائیں گی۔ کھانا اگر ٹھنڈا ہو جائے تو ڈبل سے گرم کر کے بھی لاؤ نا تو وہ لذت نہیں آتی۔ جنازے میں اگر تاخیر ہو جائے، میت پڑی رہے تو لاش پھولنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو بھی آتی ہے۔ ایسے ہی بیٹی جب جوان ہو جائے، اس میں تاخیر کرو تو کوئی نہ کوئی عیب لگ جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے۔
نکاح اپنے بچوں کے دھڑا دھڑ نکاح کراؤ، دھڑا دھڑ نکاح کراؤ. جہاں بچہ 20 سال کا ہوا نا، بس اس کے نکاح کے لیے تگ و دو شروع کر دو. اور جہاں بچی 13-14 سال کی ہوئی نا، اس کے لیے فکر کرو، اس کے لیے فکر کرو. ابھی جو قانون بنا ہے میرا خیال ہے 21 سال کا ہے. اچھا یہ حکومتوں کو کیوں ایسی فکر ہے کہ بچیوں کا نکاح اتنی عمر میں ہی ہونا چاہیے؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا سازشی ذہن کار فرما ہے. کیوں ان کو فکر ہوتی ہے؟ مردوں کی تم کو فکر نہیں ہے. یہاں لاکھوں بچے بے روزگار ہیں، ان کے لیے فکر کرو نا. نہیں، وہ قانون بنا رہے ہیں 21 سال کی شادی کا. تو تاخیر سے شادی معاشرے کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو ہلکا کریں. دوسری چیز، نکاح کے وقت صرف ظاہری خوبیوں کو جیسے مال و دولت، عہدہ، خوبصورتی، ان کو معیار مت بناؤ. صرف ان کو معیار مت بناؤ. یہ چیزیں بھی معیار ہوں لیکن صرف انہی کو. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت والے سے نکاح کیا، یا بہت زیادہ مال و دولت والے گھر میں بیٹی دی یا بیٹی کی، یا بہت زیادہ خوبصورتی کو معیار بنایا، یا بہت بڑے عہدے کو معیار بنایا، تو نکاح کی تمام برکتیں ختم ہو جاتی ہے. نکاح اسی کے حوالے ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، بات سمجھ رہے ہو؟ نکاح کو صرف دنیاوی خوبیوں پر مت طے کرو. اللہ ہم سب کی اس شر سے حفاظت فرمائے. نمبر 4، لڑکے اور لڑکی کو کسی خاص رشتے پر مجبور مت کرو. یہ ایک بڑا اہم اس زمانے کا مدعا ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی تردید ہوئی ہے. ہمارے یہاں ماں باپ اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ نکاح کے وقت میں لڑکے کو مجبور کرتے ہیں کہ اسی لڑکی سے آپ نے نکاح کرنا ہے، یا بعض دفعہ لڑکی کو مجبور کرتے ہیں کہ اسی لڑکے سے آپ نے نکاح کرنا ہے. وہ مجبوراً اس وقت ہاں بول دیتے ہیں، لیکن بعد میں رشتہ نہیں نبھتا، یا تو طلاق پر نوبت آتی ہے. ساری زندگی ان کا گھر چیخ پکار کا مرکز بن چکا ہوتا ہے. اچھا، ایک وضاحت یہاں دے دوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان ہے. انہوں نے فرمایا کہ پسند کی شادی کرواؤ. دیکھو، پسند کی شادی میں اور عشقیہ شادی میں فرق ہے. حضرت کے بیان سے، اور شاید مجھے لگتا ہے میرے اس ریمارک سے بھی لوگوں کو، اور خاص طور سے نوجوانوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ عشقیہ شادی کرو. نہیں، عشقیہ شادی کئی بے حیائیوں کا نچوڑ ہے. اس کی اسلام میں ممانعت ہے. پسند الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے. وہ بے حیائی ہے. پسند کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچی ہے یا ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے جو شادی کے لائق ہو چکے ہیں، اور رشتہ طے کرتے وقت لڑکے کو بتا دیا جائے کہ بیٹا یہ لڑکی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی مناسب ہے، آپ جا کر دیکھ لو. یہ پسند ہے. اور عشق کیا ہے؟ کہیں آنکھ لڑ گئی اور بس چلے ہیں گارڈن میں گھومنے کے لیے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے. وہ جو معاشرے کا جو گندا رواج ہے وہ. تو پسند کو لڑکے اور لڑکی کے پسند کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. قرآن نے میاں کو بیوی کے لیے اور بیوی کو میاں کے لیے لباس کہا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس. میرے عزیزو، بتاؤ، کیا ہم جب لباس خریدتے ہیں تو پسند نہیں کرتے کہ میں یہ کپڑا پہنوں، یہ اس ٹیلر کے پاس سلاؤں، یا اس ڈیزائنر کے پاس سلاؤں؟ ہمارے یہاں بامبے میں تو شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں برسوں پہلے، 20-22 سال پہلے، ایک عالم ہے مفتی مزمل صاحب، بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے جب نکاح ہوا ان کا، تو نکاح کے وقت انہوں نے لڑکی دیکھ کر نکاح کیا، یعنی جو اسلام نے جس کی اجازت دی ہے. تو گاؤں کے لوگ وہ ان پر ٹوٹ پڑے، ارے کیسا بے حیا مفتی ہے، دیکھ کر نکاح کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے خود کہا کہ جس بچی سے نکاح کرنا ہو اس کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے. ایک نظر. وہ یورپی کلچر وہ بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کم سے کم ادھر سے ادھر گھومنے کے لیے، وہ بھی نہیں، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی بے حیائی ہے. ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے. اب وہ مفتی صاحب نے دیکھ لیے. بس جو ہنگامہ ہوا گاؤں میں، چونکہ گاؤں میں یہ تھا کہ جو ماں باپ لائیں، چاہے وہ گدھی ہو یا گھوڑی ہو، وہ بیٹے کو قبول کرنا ہی کرنا ہے. میرے عزیزو، بات سمجھ رہے ہو؟ بچوں کو اختیار دو پسند ناپسند کا، کہ بیٹا آپ کو یہ لڑکا پسند ہے، بچی آپ کو بیٹا یہ آپ کو بچی پسند ہے. یہ ضروری ہے. شریعت نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اس کو سرسری نہ لیا جائے ورنہ بعد میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک چیز.
اب اس پر تو بہت بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک ٹاپک چل رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. جتنا کچھ بولا گیا اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر دن اس میں اضافہ ہی ہوا. جن لوگوں کے نصیب میں اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہے ان کو ہدایت ملتی ہے، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے ان کو پھر نبی اور رسول بھی سمجھائے. تو شادی میں جہیز، رسومات، انہوں نے ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا بیڑا. اچھا بے شرمی آپ دیکھو، لڑکے والوں کو، باراتیوں کو پتا ہے کہ لڑکی کا باپ غریب ہے، لڑکی یتیم ہے، اس کی ماں نے برتن دھو کر چندہ کر کے کھانا بنایا ہے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اس کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں. عجیب سا نہیں لگتا؟ اب میں قرآن حدیث سے تو نہیں اس کو بولنا چاہتا کہ اس پر کیا وعیدیں ہیں، ذرا ہم کبھی انسانیت کے ناطے بھی تو اس پر غور کریں. اب یہ جو وشاکھاپٹنم ہے نا، آندھرا، وشاکھاپٹنم سے لے کر کے ادھر تلنگانہ تک، وہ پورے علاقے میں ہنڈی، کھانا، جہیز اور دولہے کی ضروریات کا تمام سامان، اس میں بائک بھی آ گئی، موبائل بھی آ گیا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر باپ تو اتنا کما نہیں پاتا، لیکن ڈیمانڈ ہے تو وہ سود پر لون لیتا ہے. اب میں اگر بولوں گا تو آپ کہو کہ مولانا بڑا سخت بولتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے کوئی پخانہ کھائے استنجا خانے میں بیٹھ کر. پتہ ہے کہ لڑکی کے باپ نے مسجدوں میں چندے کیے ہیں، پتہ ہے کہ لڑکی کے باپ نے قرضہ لیا ہے اور وہ بھی سود پر قرضہ لیا ہے، اس کے باوجود یہ کم بخت. اچھا لڑکی والوں کا جرم نہیں ہے، بہت کم لڑکی والے ہوتے ہیں جو یہ کام رضامندی سے کرتے ہیں، بہت کم، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، جن کو لوٹا نہیں ہے، ان کا تو پھر کیا کہنا. اکثر بچی والوں کا جو معاملہ ہے وہ مجبوری کا معاملہ ہے. اتنا کچھ کھلا کے بھی لڑکے والے اور لڑکے والوں کی ماں یہ کہتی ہے کہ ہمارا جیسا اکرام ہونا تھا ویسا مان تم نے نہیں رکھا. ہے ایسی رپورٹیں ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، کتنے ہی قریبی دوست ہو، کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو، اس کی بیٹی کے منڈپ میں، شادی میں بیٹھ کر کھانا کھانا چھوڑ دو. بڑے جتن کرتے ہیں بیٹی والے. ایک تو اس کی بیٹی رخصت ہوتی ہے، اس کو اس کا غم ہے، اوپر سے اس نے کہاں کہاں سے پیسہ لایا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کسی آدمی کا مال لینا، کسی آدمی کا کھانا کھانا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کی 100% رضامندی اس میں شامل نہ ہو. بات سمجھ رہے؟ اب وہ راضی نہیں ہوتا، لیکن معاشرے کا دباؤ ہے. جہیز پر دباؤ ہے، کھانے پر دباؤ ہے. جہیز کو تو ہم نہیں روک سکتے، وہ تو لڑکے والوں کا معاملہ ہے، وہ جتنے بے غیرت ہوں گے اتنا جہیز لوٹیں گے. کھانے کی رسم کو ختم کرو، کھانے کی رسم کو ختم کرو. لڑکی والوں کے کھانے میں جاؤ ہی مت. گرین پارک کا علاقہ ہے، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. یہاں 10 بچیوں کا نکاح ہے، 10 میں سے 5 گھرانوں میں اگر لوگ کھانے کے لیے نہیں گئے نا تو اگلے 5 خود ہی کھانا کم بنائیں گے کہ لوگ آتے ہی نہیں. اس کو اسی طرح ختم کرنا پڑے گا. اپنے گھر پہ کچھ اچھا بنا کے کھا لو نا. اور اگر گھر پہ اچھا بنانے والے نہیں ہیں، زومیٹو زندہ باد. زومیٹو. میرے عزیزو بات سمجھ، بڑا عجیب لگتا ہے. اس کو ہم انسانی فطرت پر تولے نا. اب میں دین کی تقوی کی لمبی چوڑی باتیں بگاڑ کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لمبی لمبی حدیثیں بتا کے فائدہ بھی نہیں، کیونکہ میں بھی تھکوں گا اور طویل موضوع ہو جائے گا. اس پر یہ وعید ہے، یہ وعید ہے، یہ وعید ہے، یہ ناراضگی ہے، یہ ناراضگی. کوئی بھی لڑکی والے کو میں نے دیکھا اس کا بھرتا بن جاتا ہے بیٹی کا کھانا بناتے بناتے، جہیز تیار کرتے کرتے، باراتیوں کے ٹھہرنے کا، کھلانے کا انتظام کرتے کرتے اس کا بھرتا بن جاتا ہے. میرے عزیز، اچھا بارات کا کھانا تو بہت دور کی بات ہے. ابھی اگلا جو پوائنٹ ہے میرا وہ کیا ہے کہ نکاح سے پہلے رشتہ جو طے ہوتا ہے نا، شاید یہاں بامبے میں وہ رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں رشتہ طے کرنے کے لیے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں. جیسا میری بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو پہلے آپ اور آپ کی بیوی
اور بیوی کی 2-3 بہنیں اور آپ کے 2-3 بھائی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، میری بچی کو، ٹھیک ہے، دیکھ لیا نا، اب وہ چلے گئے، وہ ایک آدھ مردہ قبر میں کبھی اٹھا کے لائیں گے، آپ میرے علاقے میں آؤ نا، وہ اچھا وہ مردہ آئے گا نا تو وہ اس زمانے کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ بولے گا کہ ہمارے زمانے میں مکسر کا مسالہ نہیں چلتا تھا، ہمارے زمانے میں ہاتھ کا قیمہ چلتا تھا، وہ اس کی بگاڑے گا۔ اب رہ گیا لڑکا لڑکی، اب اس کے جتن جھیلو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اگلے پوائنٹ میں کہ جب رشتہ طے کریں اس وقت 2 لوگ چلے جائیں، والد اور والدہ، 2 لوگ، اگر والد نہ ہو یا والدہ نہ ہو تو اس کی جگہ کوئی اور سرپرست سے چلا جائے، جو اسلام میں وکیل جس کو کہا جاتا ہے، وکیل، معاملہ جس کے سپرد ہے، سرپرست، وہ چلا جائے اور جا کر دیکھے کہ یہ لڑکی ہمارے لڑکے کے مناسب ہے، تو وہ اپنے لڑکے کو ساتھ لائے لڑکی والوں کی اجازت سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لڑکے کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کی جو پسند ہے، اس کا جو مزاج ہے، اس کے اعتبار سے لڑکی ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو لاتا ہوں۔ وہ اگر اجازت دیں تو اب لڑکے کو لاؤ۔ اچھا، جب تک آپ کو 70% یقین نہ ہو جائے تب تک لڑکے کو لانا یا کسی دوسرے رشتہ دار کو لانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں، شاید آپ کی یہاں راجہ سبھی صوبوں کے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں بامبے کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی کہ یہاں کیا رواج ہے، کہنے لگے کہ جو جس علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنی ریت یہاں نبھاتے ہیں، یہاں تو ہر علاقے کا آدمی ہے۔ اب وہ 3 راؤنڈ ہوتے ہیں، وہ پہلے ماں باپ، اس کے بہن بھائی آتے ہیں، پھر ان کی بیوی آتی ہے، وہ دیکھتی ہے، تو وہ لڑکی کے ایک ایک چیز پر غور کرتی ہیں۔ اب یہ نکاح 2 لوگوں کا ہے یا 2 خاندانوں کا ہے؟ میں تو پہلے اس میں ہی کنفیوز ہوں کہ نکاح 2 لڑکے کا لڑکی کا ہوتا ہے یا یہ 2 خاندانوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ عجیب مزاج کے ہوتے ہیں، یہ جو آدمی ہے نا، لڑکی کا باپ اپنے بیٹے کا سسرا میچ نہیں کر رہا ہے، ایسے لوگ ہیں بالکل ہیں، سب کھا لیں گے کھانا، ساری دعوت پچا لیں گے، اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھیں گے نا اس وقت بولیں گے سب ٹھیک ہے لیکن اس کا کاروبار تو دیکھو کتنی چھوٹی دکان ہے، اپنا بچہ تو ماشاءاللہ اس کا تو ایسا اسٹیٹس ہے، اس کو یہ سسرا جو ہے نا میچ نہیں کرے گا۔ ساس کو دیکھا آپ نے، چڑیل لگ رہی تھی۔ اتنی میچنگ کریں گے نا بھیا تو اللہ کے خزانے بھی کم پڑ جائیں گے پھر آپ کو، یعنی ان لمیٹڈ ہو گیا۔ والدین جائیں، اچھا بعض لوگ بڑے شریر ہوتے ہیں، ان کو پسند نہیں ہوتا کہ ان کا رشتہ ہو جائے، اب آپ انہی کو کیپٹن بنا کے لے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے رشتے میں نا انگلی کر دیں گے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کے بیٹے کا کام آسان ہو، آپ کی بچی کا رشتہ ہو، اور آپ نے انہی کو کپتان بنایا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی کپتانی کا پورا فائدہ اٹھائے گا، وہ یا تو بیٹے کو یا بیٹی کو کچھ انگلی کر دے گا، کوئی ایسی شرارت، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دے گا کہ جس سے ہونے والا رشتہ کینسل ہو جائے گا۔ یہ باتیں ایسا ہے نا سماج میں، آپ حاضرین اس پر اس کو ایگری کرتے ہیں نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ نوجوان بچے بیچارے 30 سال کے، میں عرض کر رہا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں ہمارے بیٹے جب قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم نکاح کرائیں گے، اب اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی تک وہ قدموں پر کھڑا نہیں ہوا۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بیٹا جوان ہو جائے، بیٹی جوان ہو جائے، جوانی سے بلوغت سے لے کر نکاح تک وہ جتنے گناہ کریں گے، چاہے نظر کی بے حیائی ہو، چاہے شرمگاہ کی بے حیائی ہو، ان سارے گناہوں کا وبال والدین پر ہوگا۔ اگر آپ کا بیٹا راستے سے لڑکیوں کو ٹکرا ہے، اگر آپ کی بیٹی خواہشات میں کسی اور کے چکر میں پھنس رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری عزتوں کی، تو اس کا سارا وبال، ساری نحوست آپ کے کندھوں پر ہے، چونکہ آپ کا فرض ہے نا، اور آپ اپنے فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہو، اس راستے سے جتنی بے حیائی آئے گی وہ آپ کے کندھوں پر رہے گی۔ تو جب رشتہ طے کریں، نکاح طے کریں، خطبہ، شریعت میں اس کو خطبتن کہا گیا، عربی میں لفظ ہے خطبتن، خطبہ نہیں، خطبہ کہتے ہیں تقریر کو، خطبہ لڑکے والے لڑکی والے کو جب دیکھنے کے لیے جائیں گے اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ تو خطبے کے وقت بڑے آسان سے
دو لوگ چلے جائیں سادے سودے، اس کے والدین یا سرپرست، اور وہ دیکھ کر آ جائیں، پھر ان سے وہی کہہ دیں کہ یہ بچی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو یہ بچی ایک دفعہ دکھا دیں۔ اب اگلی بات اسی سے جڑی ہوئی، جب تک 70%، 80% بچی پسند نہ آ جائے تب تک معاملات کو آگے نہ بڑھائیں۔ یہ بڑا سائنٹیفکلی مدعا ہے۔ بعض لوگ بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر قسم پرسی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ خواتین کی پرسنالٹی ہے، ان کا مزاج ہے، مجھے شاید بولنا نہیں آ رہا ہے کہ بار بار کسی بچی کو رشتے آئے اور رشتہ کینسل ہو تو وہ بچی دلی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے کنفیوز ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، پھر وہ گھر میں جھگڑے کرتی ہے، مزاج میں سرکشی آ جاتی ہے۔ تو رشتہ اسی وقت لے جائیں جب پتہ چل جائے۔ اب مثال کے طور پر کسی کی بیٹی ہے، وہ صحت مند ہے، موٹی ہے، یا کسی کا بیٹا ہے صحت مند ہے، یا چہرہ قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ اب آپ کو پتا تھا، اس کے باوجود آپ نے سوچا جا کر تو دیکھتے ہیں، آپ وہاں گئے، آپ کو پسند نہیں آیا، پھر آپ وہاں سے باہر نکلے، لوگوں نے آپ سے پوچھا کیوں آپ وہاں گئے تھے نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بہت بیکار ہے۔ استغفر اللہ۔ سنن ابی داؤد میرے سامنے رکھی ہے، اسی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی جگہ رشتہ لے کر جاؤ اور وہاں سے نکلنے کے بعد لوگ تم سے پوچھیں کہ بچی کیسی ہے، تو بچی کے بارے میں زبان خاموش رکھو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور جہیز کے معاملے میں جو زیادتی ہے اس پر تو بہت کچھ بولا جا چکا ہے۔ دیکھو، ایک ہے ضرورت کے وقت ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ قرآن میں لفظ ہے اسراف کا۔ ضرورت ہے 10 روپے کی، آپ نے 10 روپے کے بجائے 100 روپے خرچ کیے، یہ بھی حرام ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور اسراف کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی اسراف سے کام لیتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ایک ہے تبذیر، اسراف سے اوپر کا درجہ، اس کے بارے میں ہے کہ تبذیر سے کام لینے والا خود شیطان ہے۔ جو اسراف سے کام لے وہ شیطان کا بھائی ہے، اور جو تبذیر سے کام لے وہ خود شیطان ہے۔ تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، اور نکاح میں آج کل یہی ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، پھر یہ موضوع ختم، اگلے ہفتے انشاءاللہ دوسری گفتگو یا اس کے فضائل عرض کروں گا۔ اپنے معیار سے، اپنی کوالٹی سے بڑی جگہ پر رشتہ طے کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ BUMS ڈاکٹر ہے، یہ ڈگری ہے نا کہ کچھ اور ہے، ڈاکٹر ہے، BUMS ڈاکٹر ہے، آپ رشتہ لے جا رہے ہیں MD ڈاکٹر کے گھر پہ یا MBBS کے گھر پہ۔ دیکھو، اگر وہ بچی اخلاق والی ہوگی اور آپ کے بچے میں صبر ہوگا تو معاملہ نپ جائے گا، لیکن اب اس زمانے میں اخلاق کی اور صبر کی ہر طرف کمی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس زمانے میں ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی اسی گھر میں رشتہ لے کر جاؤ جو آپ کے معیار پر ہوں، یا تو برابری میں ہو یا آپ سے تھوڑے نچلے۔ ہم رشتہ کرتے وقت بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ تو BUMS ہے، لیکن ماشاءاللہ جہاں میں نے رشتہ لے کر گیا ہوں اور جنہوں نے رشتہ قبول کیا ہے وہ بچی MBBS ہے۔ ارے بھائی، آپ علم والوں کی نزاکت زیادہ ہوتی ہے، کمال والوں کی جہاں حسن آتا ہے نا وہاں نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے دنیا میں علم حدیث کے انتہائی اعلیٰ درجے کے عالم تھے۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک دفعہ ایک بچہ ان کے پاس چائے لے کر آیا تو چائے کی کنڈی اس کے ہاتھ میں تھی اور کپ جو ہے تو حضرت کی طرف تھا۔ حضرت اسی پر ناراض ہو گئے اور سر دکھنے لگا۔ ہم جب وہاں سے اٹھے تو ہمارے پاس بہار کے ایک عالم تھے، وہ کہنے لگے دیکھو اتنا بڑا علم ہے تو علم کے اعتبار سے نزاکت ہے۔ اب ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم گرم پیالہ بھی پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ہے نا خالی کپ، خالی برتن ہے۔ اب آپ نے MBBS MD ڈاکٹر کی لڑکی کو پسند کیا ہے اور وہ بڑے اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں، آپ نے ان کو اپنے گھر میں لایا ہے، آپ کا گھر اس بچی کو نہیں جھیل سکے گا۔ آپ کا بچہ اگر BUMS تھا تو آپ کے لیے میٹرک پاس یا BA ٹھیک تھی، وہ کام چلا لیتی، آپ کا گھر آباد ہو جاتا۔ آپ نے اس سے بڑا معیار لایا۔ وہ مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خود کا بیٹا لنگور ہے
اور جب لڑکی ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو حور لاتے ہیں. خود کا بیٹا لنگور ہے اور لڑکی حور لا رہے ہیں. تو ہمیشہ یہ کھٹپٹ ہوتی رہے گی, نکاح نہیں نبھے گا. اور نکاح کے بعد پھر تعویذات کا مسئلہ کہ یہ تعویذ دے دو. ارے بھائی, اللہ کے نبی نے جو زندگی کے اصول بتا دیے ہیں انہی اصولوں پر عمل کر کے زندگی آسان ہو سکتی ہے. تعویذات آپ پورا قرآن گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرو, کچھ نہیں ہونے والا. بات سمجھ رہے؟ 7-8 چیزیں تھی, اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ نکاح کے وقت میں لڑکا اور لڑکی کے مزاج کو معیار بنائیں, خاندانوں کو معیار نہ بنائیں. میں نے اس کو اشارتاً اوپر بھی عرض کیا کہ جب نکاح طے ہو, رشتے کے لیے جائیں تو یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی میچ ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم لوگ آج کل جو رشتہ طے کرتے ہیں نا, ایسا دیندار گھرانوں میں بھی ہے, تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے والد میرے پکے دوست ہیں, وہ اور ہماری آزو بازو سالوں سے دکان ہے. نہیں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ تو ٹھیک ہے بازو میں رہتے تھے, آپ تو ٹھیک ہے دوست تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب بچوں میں, نئی جنریشن میں مزاج کا تفرقہ اور فرق آ گیا. اب آپ نے کیا کیا کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے رشتہ طے کر دیا, بعد میں وہ نبھتی نہیں. اپنی دینداری کو بھی نہ دیکھیں کہ اس کا باپ تہجد گزار ہے, میں بھی تہجد گزار ہوں, یہ چیزوں کو بھی نہ دیکھیں. یہ دیکھیں کہ وہ بچہ اور وہ بچی میچ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ زندگی ان کو نبھانا ہے. اللہ ہم سب کے لیے ان معاملات کو آسان فرمائے. آئندہ میرا خیال ہے 1 مہینہ مارچ اپریل سے, تو پھر 3 اپریل سے تو پھر رمضان شروع ہو جائیں گے, تو 2 ہفتے ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. نکاح کے کچھ فضائل میں آپ سے عرض کر دوں گا. ترتیب کے اعتبار سے اگر بات چلتی تو ابھی اس وقت نکاح کے فضائل ہی عرض کرنا چاہیے تھا, لیکن میں نے ترتیب الٹ دیا تاکہ منکرات ہمارے سامنے آ جائیں, اور جن کا نکاح ہو یا جو اپنے بچوں کے لیے نکاح کرانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اس سلسلے میں متنبع ہو جائیں کہ یہ چیزوں کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جائے, اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آگے بات بڑھائی جائے. اللہ ہم سب کو خیر نصیب فرمائے, ہر ایک کا گھر آباد اور شاد رہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.